انتہائی بین المسلمین جناب حاجی محمد حسن معصومی صاحب سے درخواست گزار ہوں تو محمد فضائل صاحب بیان کریں. الحمد للہ الذی واحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور السینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. عزیزان محترم، مختصر سے مجمع ہے، 4-5 منٹوں میں مشتمل. اب کیا بیان کریں؟ جب مجمع ہو کوئی سننے والا تو بندہ قرآن سے، احادیث سے، تاریخ سے. سورہ تین والزیتون یہ مکی صورت ہے، 8 آیات پہ مشتمل ہے. ابتدائی 2-3 آیات رب العالمین کے ارشاد ہوتا ہے قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے طور سینا کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین اور شہر امن کی قسم، شہر مکہ کی قسم. ابتدا میں اللہ نے ان 4 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھایا، 2 درختوں کی اور 1 پہاڑ اور 1 شہر. قسم کھانے کے بعد اللہ نے حضرت انسان کے تخلیق کے متعلق گفتگو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک ہم نے انسان کو بہترین اجزائے طینت سے احسن تقویم پر خلق کیا. جنات بھی اللہ کے مخلوق، فرشتے بھی اللہ کے مخلوق، انسان بھی اللہ کے مخلوق، جانور بھی اللہ کے مخلوق، پرندے بھی اللہ کے مخلوق، یہ پتھر اور یہ پہاڑ، یہ شجر حجر بھی اللہ کے مخلوق. کسی اور مخلوق کی خلقت کے متعلق اللہ نے فرمایا. فقط حضرت انسان کے تخلیق پہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بہت بہترین انداز میں بہترین چیزوں سے انسان کو خلق فرمایا. اب وہ بہترین کیا چیز ہے؟ خواہشات حیوان کے اندر موجود ہے، عقل فرشتوں کے اندر موجود ہے. حضرت انسان کو اللہ نے انسان کے اندر عقل بھی رکھ دیا اور خواہشات بھی رکھ دیا. اس عقل کی وجہ سے انسان باقی مخلوق سے افضل ہے. فرشتے وہ مخلوق ہے فقط عقل ہے مگر ان کے پاس خواہشات نہیں. جانور وہ مخلوق ہے جو خواہشات ہے، نفس امارہ ہے مگر عقل سے محروم ہے. حضرت انسان کے طینت میں، انسان کی وجود کے اندر مزاج میں اللہ نے خواہشات بھی رکھ دیا اور ساتھ عقل بھی. اگر کسی بھی انسان کی خواہشات غالب آ جائے عقل پر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اگر عقل خواہشات پہ غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بھی بہتر اور اعلیٰ بن جاتا ہے. اب یہ جو عقل ہے بہت قیمتی چیز ہے. سب سے قیمتی جوہر انسان کے اندر عقل ہے. حضرت آدم کی خلقت کے بعد اللہ نے حضرت آدم سمیع اللہ کو تخلیق فرمایا. ان کی خلقت کے بعد حضرت آدم ایک مقام پہ تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے 3 سفید چہرے والے انسان آدمی، 3 آدمی. کانا جالسا علیہ السلام، حضرت آدم تشریف فرماتے ہیں. 3 سفید چہرے والے
نورانی شخصیت آ کے حضرت آدم کے دائیں طرف ہے. پھر 3 اور بندے آئے سیاہ چہرے والے، وہ آپ کے بائیں طرف ہے. دائیں چہرے والے میں سے ایک سے حضرت آدم نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ ما اسم کا، تیرا نام کیا ہے؟ این مقام کا، تیرا مقام کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس سفید چہرے والے ایک بندے نے کہا میرا نام عقل ہے، مجھے عقل کہتے ہیں، اور میرا ٹھکانہ جو ہے انسان کے دماغ، انسان کے دماغ. پھر حضرت آدم نے دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ من انتا، ما اسمک، این مقامک، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، مقام تمہارا کہاں؟ اس نے کہا میرا نام شفقت ہے، محبت اور شفقت، الفت. این مقامک، کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا انسان کے دل، فلقت، میں دل میں رہتا ہوں. عقل کا ٹھکانہ ہے دماغ، شفقت اور محبت اور مودت کا ٹھکانہ ہے دل. جیسے سے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا، اور من اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حیا، اسمی حیا، میرا نام حیا. این مقام کا، تمہارا مقام کہاں؟ اس نے کہا انسان کا. دل کا مقام یعنی عقل کا مقام ہے دماغ، محبت اور شفقت کا مقام ہے دل، اور حیا کا مقام ہے آنکھ. ثم یرجع الی یساری، پھر حضرت آدم بائیں طرف جو 3 بندے سیاہ چہرے والے 3 بندے بیٹھے تھے اس طرح متوجہ ہوئے. ان میں سے ایک سے پوچھا من انتا، تم کون ہو، ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، این مقام کا، تمہارا مقام کہاں؟ اس نے کہا میرا نام تکبر ہے، تکبر. پوچھا این مقام، تمہارا مقام کہاں ہے، جگہ کہاں؟ اس نے کہا انسان کے دماغ. آدم نے فرمایا انسان کا دماغ جو ہے وہ عقل کی جگہ ہے، تم دماغ میں کیسے داخل ہو سکتے؟ اس نے کہا جب میں داخل ہوتا ہوں تو خود بخود عقل جو ہے وہ چلے جاتی ہے. پھر دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حسد، مجھے حسد کہتے ہیں. بھئی این مقام کا ہے حسد، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، گھر کہاں؟ اس نے کہا انسان کا دل. حضرت آدم نے فرمایا دل میں تو شفقت اور محبت اور مودت کا جگہ ہے، تم کیسے رہو گے؟ اس نے کہا جب میں آ جاتا ہوں تو محبت اور الفت اور شفقت خود بہت نکل جاتی ہے. پھر تیسرے سے پوچھا من انتا، تم کون ہو، من اسم کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تما، لالچ. این مقام کا، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں. بھئی آنکھ تو حیا کا مقام ہے. اس نے کہا جب میں داخل ہو جاتا ہوں تو حیا، شرم و حیا خود بہت نکل جاتی ہے. اس لیے عزیزان محترم سب سے افضل انسانی وجود کے اندر جو قیمتی مادہ رکھا ہے وہ عقل ہے. عقل سے کام لو. یہی وجہ ہے اللہ نے تمام انبیاء اور اولیاء کو، اہل بیت اطہار کو اتنے زیادہ عقل عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی اور بندے کے پاس نہیں. تمام انبیاء، آدم اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ترین انسان، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک، ہمارے نبی سے لے کر آخری امام تک، ہر امام، ہر پیغمبر اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے عقل مند. جس کے پاس جتنا زیادہ عقل ہوگا اتنا قیامت کے دن اس کو صلہ دیا جائے گا، اعلیٰ مقام دیا جائے گا. جس قدر عقل کم ہوں گے. مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ تھا بنو اسرائیل کے زمانے میں، اس نے گھر بھر چھوڑ کر، رشتہ داروں کو، عزیز اقارب چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر کسی صحرا میں عبادت کے لیے چلے، بال بچوں کو چھوڑ کر، یعنی تارک دنیا ہو گیا.
وہ زہد و تقوی کا راستہ، عبادت اور بندگی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بہترین مقام ہے وہ صحرا، سمندر کے کنارے پر سبزہ ہے، درخت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آبشار ہے، بہترین خوبصورت پر مسرت پر لطف ماحول، کافی عرصہ مسلسل شب روز اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، انسانی لباس پہن کر، انسان بن کر۔ اگر فرشتے اپنی اصلی حالت میں آ جائے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ انسانی روپ میں بشری لباس پہن کر اس عابد کے پاس گئے۔ عابد سے کہنے لگا بھائی مجھے آپ کا جو طریقہ ہے نا عبادت کا، یہ دنیا کی محبت، دنیا کے لالچ، یہ طمع، یہ دنیا کی سیاست، یہ فریب کاری، یہ سب چھوڑ کر تو اللہ کی عبادت کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، مجھے بھی آپ کا یہ طریقہ پسند ہے، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو، مجھے بھی اپنے محکمے میں بھرتی کر دے۔ ٹھیک ہے چلو ہم دونوں عبادت کریں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا پروردگارا یہ جو بندہ ہے اس کو والدین کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، مال دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہر چیز چھوڑ کر تاریخ دنیا کر کے یہاں پہ تیری عبادت کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے تیرے بارگاہ میں کیا قدر منزلت ہے، کیا مقام ہے؟ اس بندے کے لیے جنت میں کون سا مقام ہے، کون سا محل ہے؟ اللہ نے فرمایا اس بندے کا میرے پاس کوئی صلہ نہیں، کوئی جزا نہیں ہے، یہ بندہ فارغ ہے۔ یا اللہ، کوئی بندہ 1 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے، 2 منٹ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو تو ان کو بھی اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے یہ پیدل ہے، عقل سے فارغ ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک دفعہ آشنا سلوات پڑھا، عبادت کرتے کرتے ایک دن عبادت کے دوران اس بندے نے اللہ سے یا اللہ یہ جو تو نے مجھے عبادت کے لیے یہ سرسبز اور پرسکون خلوت والا جگہ جو عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے، سبزہ ہے، فصل ہے، گھاس ہے، درخت ہے، پانی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، پھلدار درخت ہے، سب کچھ ہے، مگر یا اللہ اگر تیرا ایک گدھا ہوتا تیرے پاس، تیرے سواری کے لیے ایک گدھا، تو میں تیرے گدھے کو اس باغ میں اس کو چراتا، اس کی خدمت کرتا، چارہ کھلاتا، تیرے گدھے کو میں موٹا تازہ کرتا، خدمت کرتا۔ یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے، کیا تیرے پاس کوئی گدھا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتہ دیکھا اس کا، جب میں وحدہ لا شریک ہوں، مجھے دنیا کی کسی شے کی محتاج نہیں ہے، میں قیامت کے دن ہر انسان کو صلہ دوں گا، جزا دوں گا، بقدر عقل عطا کروں گا۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے میں اس کو صلہ عطا نہیں کروں گا، جدھر جانور جائیں گے ادھر اس عابد کو نہیں بھیجوں گا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء، ان کے بعد ائمہ طاہرین، اس دنیا کے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو لگام دینے کے اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگ عقل سے پیدل ہیں، لوگوں پر آہستہ آہستہ حیوانیت غالب آ رہے تھے۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں لوگوں کے اندر حیوانیت غالب آ رہا تھا، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کبھی موسیٰ کے صورت میں، کبھی عیسیٰ کے صورت میں، کبھی داؤد کے صورت میں، کبھی ابراہیم کے صورت میں، کبھی ذات مصطفیٰ کے صورت میں اللہ نے انبیاء بھیجے ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، جن کے پاس عقل نہیں تھا ان کو عقل دینے کے لیے، جن کے پاس علم نہیں تھا علم پہنچانے کے لیے۔ جدھر علم ہے، اور یہ وجہ ہے، اور روایت میں ہے حضرت آدم تشریف فرمائے خلقت کے بعد
جبرائیل امین آیا، اللہ کی طرف سے 3 تحفے لے کر آئے۔ تحفے سے مراد یہ کپڑے نہیں، یہ سوٹ یا کوئی فروٹ کا پیٹی یا کوئی مٹھائیوں کا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی ڈبہ سردار والوں کا یا اقبال والوں کا، ایسا کوئی تحفہ نہیں، 3 چیزیں لے کر آئے۔ حضرت آدم سے جبرائیل نے فرمایا ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ پسند کرو، ایک چیز اٹھا لو، باقی 2 چیزوں کو میں واپس لے کر جاؤں۔ وہ کون سی چیز تھا؟ 3 چیز، ایک عقل، ایک حیا اور ایک دین۔ جبرائیل نے فرمایا ان میں سے یہ عقل ہے، یہ حیا ہے، یہ دین ہے، ان میں سے ایک چیز آپ اختیار کرو، چن لو، اٹھا لو، باقی 2 چیزوں کو میں واپس لے کر جاؤں۔ جناب حضرت آدم نے عقل کو قبول کیا۔ جبرائیل نے فرمایا اے حیا اور دین اب چلو میرے ساتھ واپس۔ دین اور حیا نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، جدھر عقل ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دین اور حیا عقل کے پیچھے ہے، جدھر عقل ہوگی وہاں پر اس کے پیچھے دین بھی اور حیا بھی۔ جدھر عقل نہیں ہے نہ وہاں پہ دین ہے نہ وہاں پہ حیا۔ جیو جیو کیا بات ہے۔ علم کے متعلق خلیفہ دویم کا دور ہے، خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق کا دور۔ ایک یہودی آیا، یہودی عالم جو تورات اور زبور کے وہ ماہر تھے، قاری تھے، حافظ، بہت علم صاحب علم۔ ایک بندہ آیا بڑا عقل مند اور دانا حضرت فاروق کے پاس، بھئی میں دور سے آیا ہوں، چند سوالات لے کر آئے ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ جانشین مصطفیٰ ہے، میں نے اپنی کتابوں میں، اپنے تفسیروں میں اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو مسلمانوں کے آخری نبی کا نائب ہوگا وہ دنیا کے ہر علم سے واقف ہوگا۔ اگر آپ محمد مصطفیٰ کا حقیقی اور صحیح جانشین ہے تو میرے ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو میں کافی سارا مال بھی لے کر آیا ہوں، میں آپ کے قدموں پر نچھاور کروں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو اگر آپ نے سوالوں کا جواب دیا مال بھی نچھاور کروں گا اور خود میں بھی اسلام قبول کروں گا اور میرا خاندان بھی اسلام پر ایمان۔ اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو میں اسلام بھی قبول نہیں کروں گا، جو مال لے کر آیا ہوں اسی طرح میں واپس لے کر جاؤں گا۔ جب مال کا ذکر ہوا نا سرکار نے کہا جناب ٹھیک ہے پوچھنا جو مسائل ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے کچھ سوالات ہیں، ہے مشکل۔ ہمارے بزرگوں کا علماء یہود کا کہنا ہے ان سوالوں کا جواب نبی کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے اس یہودی عالم نے پوچھا اے بزرگوں پہلے تم یہ بتاؤ آپ کا نام کیا؟ نام عمر فاروق ہے۔ کوئی اور نام؟ نہیں بس یہی نام ہے، میرے ماں باپ نے یہی نام رکھا۔ کہا اچھا پھر مجھے خدا حافظ میں چلتا ہوں۔ آپ نہیں آپ سوال تو کرو۔ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے جو نبی آخر زمان کا جو وصی ہوگا اس کا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں ایلیا ہے، آپ کا نام تو اور ہے، ایلیا نہیں ہے۔ اتنے میں جی جب جانے لگا کہا ہو سکتا ہے تورات میں لفظ غلط لکھا ہو، اب سوال کریں میں سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے انی احب الفتنہ، میں فتنہ فساد کو پسند کرتا ہوں۔ اس بندے نے یہودی عالم نے کہا میں فتنہ فساد کو پسند کرتا ہوں۔ فتنہ فساد سے مراد مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، اس کے تعبیر کیا ہے؟ کہا تیرا سوال غلط ہے، تیرا سوال غلط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا سوال غلط نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ انی اکرہ الحق، میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں، یہ سوال بھی غلط ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے
وَأَشْهَدُ مَا لَمْ أَرَى، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا یہ بھی غلط ہے تیرا سوال۔ اگر چوتھا سوال یہ ہے وَعِنْدِي مَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ بزرگوں نے کہا یہ سوال بھی غلط ہے، اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ پانچواں سوال اس نے کہا وَأَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ، میں اس چیز کو جانتا ہوں جو اللہ بھی نہیں جانتا۔ ان کا یہ بھی غلط ہے تیرا سوال۔ ان کا نہیں، میرا سوال درست ہے آپ کے بچے۔ پھر اس نے چھٹا سوال کیا کہ میں ایسا نماز پڑھتا ہوں جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ ان کا رکوع سجود کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں۔ پھر ایک سوال کیا کہ میں مردار کھاتا ہوں۔ ان کا مردار اسلام میں حرام ہے۔ اس نے کہا یہود نصارہ کو میں سچا مانتا ہوں۔ ان کا یہود نصارہ غلط ہے۔ بزرگوں نے کہا یہود نصارہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں واپس جاؤں گا، اور میں اب مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی بندہ ہے تو آپ مجھے اس بندے کے ایڈریس بتائیں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس بندے سے رجوع کرتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو حقیقی وارث علم کے پاس لے چلوں۔ حضرت عمر اس بندے کو لے کر مولا علی سرکار جو وقت مشکل کشا کے پاس، یا حضرت یہ بندہ آیا ہے دور سے، کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، سوال عجیب عجیب ہے، پھٹے پھٹے سوالات کرتا ہی ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یا علی اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دو۔ آپ نے فرمایا اے بندے خدا سوال کرو۔ اس نے کہا یا حضرت پہلے سوال یہ ہے انی اکر الحق، میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا دیکھا حق کو تو لوگوں کو پسند کرنا چاہیے، جو حق سے نفرت کرے، حق کو مکروہ سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، اس کا سوال درست ہے، حق سے مراد موت ہے، موت کو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا۔ اے سرکار، اے خلیفہ، آپ بھی موت کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، دنیا میں کوئی بھی بندہ حتیٰ کہ انبیاء بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فقط یہ بندہ نہیں، ہر بندہ موت سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت۔ سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے وَأَحَبُّ الْفِتْنَةَ، میں فتنہ فساد کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ سوال بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، غلط نہیں ہے، درست ہے، اس نے سوال درست کیا۔ فتنہ سے مراد انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے 28ویں پارے میں، اللہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، تو اس فتنہ سے تو بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی محبت کرتا ہے۔ کیا تجھے مال سے محبت نہیں؟ کیا تجھے اولاد سے محبت نہیں؟ تو پھر جب تو محبت کرے تو غلط نہیں، اگر یہ محبت کرے تو غلط۔ ایک سوال اس کا یہ ہے، سوال کا جواب اس نے کہا میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ ہے خدا کی ذات۔ کیا اے حضرت عمر، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ کیوں گواہی دیتے ہو؟ جب تم گواہی دیتے تو وہ درست، اگر یہ گواہی دے بن دیکھے اللہ کو تو پھر غلط کیسے ہوگی؟ وہ خدا کی ذات، بن دیکھے گواہی خدا کی ذات۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ وَعِنْدِي مَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، میرے پاس وہ چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا علی یہ سوال بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، غلط نہیں، درست ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم۔ ظلم تیرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، ہر بندے کے پاس ہے، مگر اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ ہر شيء ہے مگر ظلم نہیں ہے۔ اور ایک سوال کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ایک چیز اللہ نہیں جانتا، وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا، جب اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ یہ سوال یہ درست ہے اس کا۔ پھر امام نے فرمایا اس کا ایک سوال یہ ہے کہ میں ایسے نماز پڑھتا ہوں نہ اس میں رکوع ہے نہ سجود۔ حضرت عمر نے کہا اس کا سوال غلط ہے، اسلام میں کوئی نماز ایسا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے کبھی جنازہ پڑھا ہے؟ زندگی میں کبھی نماز جنازہ
نماز جنازے میں نہ رکوع ہے نہ سجود. اگر تو ادا کرے وہ درست ہو گیا, اگر یہ ادا کرے غلط کیسے ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے, اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ میں مردار کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا توبہ 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 توبہ, مردار تو حرام ہے. آپ نے فرمایا مردار سے مراد عام مردار نہیں ہے, مچھلی ہے. مچھلی کو ذبح کیے بغیر ہے. اے حضرت عمر کیا آپ مچھلی کو پسند کرتے ہو؟ مولا کیا بات ہے, ماشاءاللہ, خاص کر سردیوں میں مچھلی کھانے کا جو ہے لذت کچھ اور ہے. فرمایا کہ ابھی تو نے مچھلی کو ذبح کر کے کھایا یا ویسے کھایا؟ کہا دریا سے نکالنے کے بعد اس کو صاف کر کے کھا لیتا ہوں. فرمایا اسی کو کہتے ہیں مردار, یعنی حرام مردار نہیں ہے, بغیر ذبح کے مچھلی یہ بھی کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے. بس مولا علی نے اس بندے نے کہا یا حضرت اب جو مال میں لے کر آیا ہوں, مال بھی میں آپ کے قدموں پہ نشاور کروں گا, اور آپ مجھے یقین ہو گیا حضور کے آپ حقیقی جانشین اور خلیفہ, اور میں آپ کے ہاتھوں پہ میں بیعت کروں گا اور میں اسلام قبول کروں گا. اس نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا. جو مال لے کر آئے تھے مولا علی کے خدمت میں پیش کر دیا. مولا نے مدینے کے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا. یہ ہے حقیقی علم کے بارے. یہی وجہ ہے بزرگ نے کہا تھا لولا علی لہلک فلان, اگر علی نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا. بڑے بڑے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا ہے مولا علی نے, دنیا میں بھی ہلاکت سے بچایا اور آخرت میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا. بس عزیزان محترم, ایام چہلم ہے, ایام شہادت امام حسن بھی ہے, ایام وفات رسول بھی ہے. دو تین جملے کربلا کے حوالے سے. امام حسین مظلوم کربلا نے اللہ کے راہ میں جو قربانی, جو شہادت عظمیٰ پیش کر دیا, اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے. کوئی انبیاء بھی, کوئی نبی مرسل بھی, کوئی اولو العزم ہستی بھی اتنا عظیم قربانی نہیں دے سکتی. امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیغامات کو, اسلام کو, اسلامی تعلیمات کو, اصول اور فروغ کو بچانے کے لیے جو قربانی دیے ہیں, اس قربانی کے صلے میں اللہ نے فرمایا حسین میں 3 چیزیں آپ کو عطا کروں گا. یہ حدیث نبوی. سب سے پہلے چیز الاجابۃ فی تحت قبتی. آپ کی شہادت کے بعد یا حسین آپ کی گنبد کے نیچے, آپ کی شہادت کے دن سے لے کر تا صبح قیامت تک دنیا کی کسی بھی کونے گوشے سے کوئی بندہ, کوئی خطا کار, کوئی پریشان بندہ آ کر آپ کی گنبد کے نیچے دعا مانگے, الاجابۃ فی تحت قبتی, آپ کی گنبد کے نیچے دعا مانگے, اللہ نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا. حضور نے اپنے گنبد کے متعلق نہیں فرمایا. مولا علی مشکل کشا ہے, مولا حسین سے بھی بڑے ہیں, امام حسن مولا حسین سے بھی بڑے ہیں, ان کے متعلق نہیں فرمایا, فقط امام حسین کے متعلق. نمبر 1, آپ کی شہادت کے سلے میں اللہ نے امام حسین کی گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا. نمبر 2, الذریۃ فی الامامت, الامامت فی الذریۃ, امامت کو اللہ نے امام حسین کی ذریت پر رکھا. حالانکہ امام حسن بھی رسول اللہ کی نواسے ہیں, رسول کے بیٹے ہیں, فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں, مگر امامت کو اللہ نے امام حسن کے نسل میں نہیں رکھا, امام حسین کے ذریت میں رکھا شہادت کے سلے میں. اور تیسرا تحفہ کیا ہے کہ آپ کی جائے شہادت تو اس مٹی کو اللہ نے تربت بنا دی. خون ہر بندے کا نجس ہوتا ہے اور خون پینے سے, استعمال کرنے سے منع فرمایا, مگر امام حسین کی خون کو اللہ نے پاک کرا دیا. کربلا کی مٹی میں جس مقام پر مٹی کے ذرات میں خون حسین جذب ہو جائے, اس مٹی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے خاک کی شفا بنا دیا, اور قیامت تک
آنے والے حسینیت جب نماز ادا کرتے ہیں آگے کربلا کی مٹی کے بنے ہوئے سجدگاہ آگے رکھتے ہیں, اس پر سجدہ کرتے ہیں, اور کربلا کی مٹی سے بنے ہوئے تسبیح کو وہ شمار کرتے ہیں. یہ تین یعنی چیزیں اللہ نے امام حسین کی شہادت کی سلے میں عطا فرمایا. یا میں چہلم ہے, یعنی 20 سفر سے ایک دن پہلے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کربلا کے قریب پہنچے ہیں. مدینے سے چلے ہیں شہداء کربلا کی زیارت کے لیے. ابھی کربلا پہنچنے میں ایک فرسخ کا فاصلہ ہے, رات ہو گئی. تو جناب جابر نے خیمے نصب کروایا. بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلے گئے تھے, کمزور ہو گیا تھا بصارہ. کچھ خواتین ہیں کچھ مرد ہیں. خواتین کے لیے الگ خیمے نصب کروایا اور مردوں کے لیے الگ خیمے. اور آدھی رات کو خواتین کے خیموں سے ایک عورت کے طرف سے رونے کی آواز ہے. روایت میں جناب جابر کے ساتھ یحییٰ برمکی نامی شخص بھی موجود تھا. وہ فوراً اس خیمے میں گئے. خواتین والے دیکھا یحییٰ کی بیوی جناب خدیجہ جو زائرہ امام حسین تھی رو رہی تھی. اے خدیجہ, اس رات کے سنسان میں اندھیرے میں اس سناٹے میں رونے کے کیا سبب ہے؟ اس نے کہا ابھی میں سو رہی تھی تو خواب میں دیکھا ہم کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچ کر ہم شہداء کربلا کے قبور کے ہم طواف کرنے کے بعد زیارت کرنے کے بعد ہم نے اپنا آپ کو گرا دیا اور رو رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, گریہ وزاری کر رہے ہیں, ماتمداری کر رہے ہیں, اور ہم آنسو بہا رہے ہیں, سینہ‌زنی کر رہے ہیں, اور امام حسین پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. اتنے میں آسمان سے کچھ عماریاں اترے. انہوں نے کہا اے خواتینوں پیچھے ہٹو, دختران انبیاء ازدواج پیغمبران آج حسین کو سلام کرنے کے لیے کربلا آ رہے ہیں, تو پیچھے ہٹو, ان کو راستہ دو. کہتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. اس نور کے عماری سے کچھ خواتین مستورات باہر آئی. ان مستورات میں انتہائی مقدس اور محترمہ پردیدار خاتون ہے, 4-5. ان کے چاروں طرف ملائکہ مقربین ہیں, ان کے حفاظت ہیں. وہ خدیجہ کہتی ہے میں نے خواب کے حالت میں پوچھا ایک خاتون سے, ایک جنت کے حور سے میں نے پوچھا یہ مخدرات عصمت کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ, یہ جناب مریم ہے, یہ جناب آسیہ ہے, یہ جناب حضرت آمنہ ہے, یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے, اور یہ جو درمیان میں خاتون ہے جس کے ہاتھ میں خون آلود کرتا ہے یہ حسین کے ماں جناب زہرا ہے. آج جنت البقیع چھوڑ کر چہرے میں حسین منانے کے لیے کربلا آئی ہے. بس یہ سنتا ہم سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا. تمام مستورات میں ہر ایک نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا کر قبر حسین کے مٹی اٹھا کر اپنے چہروں پر مرنے لگی. سب سے آخر میں امام حسین کی ماں خاتون جنت نے اپنے سینے کو قبر حسین نہ رکھ کر یا بنیا, اے میرے بیٹا حسین, کس لائن کس ظالم نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا, کس ظالم نے آپ کے بچوں کو یتیم کر دیا. اے میرے بیٹا حسین, کس ظالم نے آپ کی بیٹی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے, کون ظالم ہے جس نے آپ کے لاشیں پہ گھوڑے چڑھائے, آپ کے لاشوں کو پامال کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.